مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، اور اس مہینے کے اندر تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مبارک پیدائش کا یہ مہینہ ہے۔ ان کی آمد اس مہینے میں ہوئی 12 ربیع الاول شریف کی مبارک ساتوں میں۔ تو اسی نسبت سے ایک کلام ہے ہمارے دادا مرشد کا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ سورج، نہ چاند، کوئی بھی چیز پیدا نہ ہوتی۔ تو انہوں نے یہ جو باتیں اس نعت کے اندر لکھی ہیں، یہ باتیں اصل میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا۔ پوری کائنات کو میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے پیدا فرمایا، آپ کے لیے بنایا۔ تو اس چیز کو انہوں نے لکھا، ਧਰਤੀ ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। نہ شمس و قمر کہہ کہ شانہ ستارے، نہ جنت دا سامان ہوندا۔ اے جلوے اے منظر اے رنگین نظارے، اے جلوے اے منظر اے رنگین نظارے، محمد دے ہونے سی ہوئے نے سارے۔ جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا۔ پنگوڑے دے وچ سوہنا انگلی ہلاوے، پنگوڑے دے وچ سوہنا انگلی ہلاوے، تے چن اوہ دی انگلی تے نچ نچ وکھاوے۔ پنگوڑے دے وچ سوہنا انگلی ہلاوے، پنگوڑے دے وچ سوہنا انگلی ہلاوے، تے چن اوہ دی انگلی تے نچ نچ وکھاوے۔ تے پارے دے وانگوں پیا دوڑ لاوے، جدھر کملی والے دا فرمان ہوندا۔ اے دھرتی جنوں نور اپنے تو رب نے بنایا، من اللہ نور دا پاتاج آیا۔ جنوں نور اپنے تو رب نے بنایا، من اللہ نور دا پاتاج آیا۔
کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا جے ساڈے جیا سوہنا انسان ہوندا ہر شے دا جوہر تے اصلے دو عالم او آدم بھی ہے پر ہے آدم تو اقدم جے سورج نہ ہوندا نہ ہوندیاں شعاواں بنا بیج کیویں گلستان ہوندا اے دھرتی نہ ہوندی جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا خدا کی تا مختار کل مصطفیٰ نو خدا کی تا مختار کل مصطفیٰ نو غلام عہدہ کر دے تا ارض و سمانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کا مختار بنایا ہے۔ مختار کہتے ہیں مالک، مختار کہتے ہیں کس کو؟ مالک کو، کہ اللہ نے حضور کو کل جہانوں کا مختار کل بنایا ہے کہ حضور پوری کائنات میں جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، ان کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو خدا کی تا مختار کل مصطفیٰ نو غلام عہدہ کر دے تا ارض و سمانو جو حاکم نہ منے حبیب خدا نو کدی عہدہ کامل نہ ایمان ہوندا کرم جے نہ ہوندا میرے مصطفیٰ دا کرم جے نہ ہوندا میرے مصطفیٰ دا کرم جے نہ ہوندا میرے مصطفیٰ دا نہ لگدا پتہ ابتدا انتہا دا نہ یوسف نگینا لٹاؤندے نگینے نہ مضمون ہوندا نہ عنوان ہوندا اے دھرتی نہ ہوندی نہ اسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ بیٹا جیسے شروع میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی کہ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پوری کائنات کو تخلیق نہ کرتا، اس کو پیدا نہ کرتا۔ تو جب پوری کائنات کا بنانے والا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو، ستاروں کو، ہوا کو، پتوں کو، پانی کو، زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، کائنات کی کتنی چیزیں، ہم ان چیزوں کو گن سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو بنانے والا اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یا الہ العالمین تو نے یہ کائنات کیوں بنائی، تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا۔
اس کائنات کو کس کے لیے تخلیق کیا؟ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ تو حضور سے جو محبت ہے یہ انسانوں نے یا امتیوں نے کیا کرنی ہے؟ حضور سے تو محبت خود تمام کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ خدائے واحد، وہ حضور کی محبت کے اندر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، دوست احباب، رشتہ داروں، اپنی دولت، اپنی چیزوں، ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایمان کی شرط حضور نے کیا فرمائی؟ مومن ہونے کی شرط حضور نے کیا فرمائی؟ کہ جیسے ہم پرسوں چوتھ بات کر رہے تھے نا چند دن پہلے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ آپ نے بتایا، کسی نے کہا میرا بیسٹ فرینڈ یہ ہے، کسی نے کہا میرا بیسٹ فرینڈ یہ ہے، کسی نے کہا میرا بیسٹ فرینڈ یہ ہے۔ تو پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو کسی نے کہا جی میں اس کو اپنی ساری چیزیں دے سکتا ہوں، مختلف ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ بیسٹ فرینڈ کے لیے جس سے انسان پیار کرتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، جیسے آپ کے ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے کہ وہ خود بھوکی رہ لیتی ہے، اپنے بچے کو بھوکا رکھتی ہے؟ مجھے بتائیں، خود بیمار ہو تو وہ دوائی نہیں لیتی اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو، لیکن اگر اس کا بچہ بیمار ہو تو وہ بچے کو دوائی کے بغیر رہنے دیتی ہے؟ چاہے اسے کسی سے ادھار پیسے لینے ہوں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو دوائی لے کے دیتی ہے۔ یہ وہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنے بچے سے پیار ہے، اسے اپنے بچے سے محبت ہے، اتنی محبت۔ اور بعض اوقات تاریخ نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں، ہم ایسے واقعات سنتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں کہ ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن اپنے بچے کو بچا لیا۔ ماں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، باپ نے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن اپنے بچے کو بچا لیا۔ اور اسی طرح بعض واقعات ایسے بھی آتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے اولاد اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں نا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اتنی نہ ہو کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ وہ کس سے محبت کرے؟ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، شاہ ہدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے پیارے دوست تھے، حضور کے کمپینین تھے، وہ ایک جنگ کے اندر وہ لڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر
تو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کا نوجوان بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ان کا نوجوان بیٹا تھا، جیسے اسلام نیا نیا جب آیا تو ابتدا میں لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے نا، تو کچھ لوگ پہلے مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کچھ عرصے کے بعد ان کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ تو جب ان کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا تو ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتا ہے ابا جان میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دفعہ جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور کافروں کی، آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں تھے اور میں کافروں کے لشکر میں تھا، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، ایک طرف کافروں کا لشکر تھا۔ تو وہ کہتا ہے ابا جان جنگ کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ کی اور میری لڑائی ہوگی، کہ بندے لڑ رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ میں تلوار سے لڑ رہا تھا تو آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، میرے پاس موقع تھا کہ میں آپ کی گردن اڑا دیتا، آپ کو شہید کر دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا، جو اس وقت کیا تھا؟ کافر۔ انہوں نے کہا میری تلوار کے نیچے آپ آئے، میرے بس میں تھا کہ میں آپ کی گردن اتار دیتا، آپ کو شہید کر دیتا، لیکن میرے دل کے اندر آپ کی محبت تھی کہ میرا باپ ہے یار، چلو مسلمان ہو گیا تو کیا ہوا، ہے تو میرا باپ، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے چھوڑ دیا؟ کہ میرا باپ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، انہوں نے کہا بیٹا میں تو کئی دفعہ تیری تلوار کے نیچے آیا اور تیرے دل کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کو کیوں قتل کروں، کیوں شہید کروں؟ تو کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، میں مسلمانوں کے لشکر میں تھا بیٹا، لیکن تجھے یہ نہیں معلوم کہ تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آیا۔ اگر اللہ کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں ایک سیکنڈ میں تیری گردن اڑا دیتا، تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اندر کھڑا تھا، تو ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے میرے محبوب پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، چاہے جتنے بھی بیٹے آئیں میں ایک سیکنڈ سے پہلے ان کی گردن اڑا دیتا۔ تو یہ محبت ہے کہ نہ محبت کے اندر نہ بیٹا دیکھا جاتا ہے نہ باپ دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد اور اپنی والدین، اپنے مال دولت، ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سمجھو ایمان نامکمل ہے۔ اگر حضور کی محبت دل کے اندر کسی کے نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کا ایمان نامکمل ہے۔ آپ لوگوں کو آج یہاں اکٹھا کرنے کا، آپ لوگوں سے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ربیع الاول شریف حضور کی ولادت با سعادت کا مبارک مہینہ ہے،
دوسرا شاید آپ لوگ ٹی وی میں سنتے ہوں، اخبارات میں آپ لوگوں نے دیکھا ہو، پڑھا ہو، یا بزرگوں سے یہ بات سنی ہو آپ لوگوں نے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے دشمن ہیں، کچھ لوگ پوری دنیا میں جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ خاکے شائع کرتے ہیں، جس کی ابھی ریسنٹلی مثال فرانس کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شدید گستاخی کی گئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شدید گستاخی کی گئی، حضور کا مذاق اڑایا گیا، حضور کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، اور کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو سیدنا صدیق اکبر کی مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا بھی اسلام کے مخالف ہو کر حضور سے لڑنے کے لیے آئے گا تو میں اس کی گردن اتارنے کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی محبت کے بغیر، حضور سے عشق کے بغیر، حضور سے تو کائنات کا پتا پتا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے، تو ہم انسان ہو کر، مسلمان ہو کر، اگر ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنے روزمرہ کاموں کا جائزہ لیں تو ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنا اپنا اندازہ ہوتا ہے نا جی، ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج جو وقت ہے، ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد کے جو بڑے شہزادے بیرسٹر پیر طریقت الشیخ احمد محسن محسنی صاحب، وہ اس 11ویں شریف کے اوپر بھی انہوں نے یہی بات ارشاد کی، جمعے کے اوپر بھی انہوں نے یہی بات ارشاد کی، انہوں نے یہی بات فرمائی، اس سے پچھلے جمعے پہ بھی انہوں نے یہی بات فرمائی کہ آج جو وقت ہے وہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، وہ محنت کرنے کا وقت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور کا چرچا زیادہ سے زیادہ بلند کرنے کا وقت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے چرچے کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جتنا اسلام کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ حضور کا جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں، جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، حضور کے ذکر کو، ہم تو حضور کا مذاق اڑاتے ہیں لیکن مسلمان اور بڑھ چڑھ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، حضور سے ان کی محبت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں، ہر لیول کے اوپر نا، مختلف لیول کے اوپر بندوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دینے لگا، جیسے مثال کے طور پہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پکڑے اور اسے سزا دے۔ اگر کوئی دوسرا ملک ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ انہیں شٹ اپ کال دے اور انہیں منع کرے اس چیز سے، اور اگر وہ منع نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ اعلان جنگ کرے۔ یہ ملک کے بادشاہ کی، ریاست کی ذمہ داری۔ اسی طرح علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں، حضور کی محبت کے پیغام کو عام کریں۔ یہ ان کا لیول ہے۔
آپ بچوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، حضور کے دین کے سچے اور پکے سپاہی بننے کے لیے اس نیت سے محنت کریں کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی بننا ہے، حضور کے دین کا ایسا سپاہی بننا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی بندے کو جرأت نہ ہو کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی بول لے الٹا سیدھا۔ فرانس کی کیا مجال ہے، یورپ کی کیا مجال ہو، اگر مسلمانوں کے اندر طاقت ہو، اگر مسلمان بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اگر مسلمان اپنی حیثیت کو اتنا مضبوط کر لیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک اگر فیملی ہے، اس کے اندر ایک بھائی ہے وہ پہلوان ہے یا بڑا طاقتور ہے، اس کے باقی 2-3 بھائی ہیں وہ اتنے طاقتور نہ بھی ہوں، تو محلے کا کوئی لڑکا ان بھائیوں کو چھیڑتا ہے یا انہیں تنگ کرتا ہے؟ اسے پتہ ہے ان کا بھائی پہلوان ہے، دانت توڑ دے گا پکڑ کے۔ آپ میری مثال سمجھیں؟ تو بیٹا آپ اتنی محنت کریں، اتنے بڑے آدمی بنیں، اس نیت سے محنت کریں کہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کے کھڑے ہونا ہے، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بن کے کھڑے ہونا ہے۔ ہم آرمی میں جائیں، حضور کی محبت کا پیغام عام کریں، ہم عدالتوں میں جائیں، حضور کی محبت کا پیغام عام کریں، ہم ممبر رسول پہ بیٹھیں، حضور کی محبت کا پیغام عام کریں، ہر جگہ کے اوپر، ہر محکمے کے اندر حضور کے سپاہی بیٹھے ہوں۔ تو یہ درگاہ محسنیہ کے اوپر جہاں آپ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد الشیخ محمد محسن منور یوسفی، ان کے بیٹے بیرسٹر الشیخ احمد محسن، ان کے بیٹے ایڈوکیٹ جناب پیر طریقت محمد بن محسن محسنی صاحب، یہ انتہائی قابل اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ آپ کی بھی وہی تعلیم کریں گے جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ اس ادارے کے اندر اللہ آپ کو محنت کی توفیق دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر زندگی فضول ہے۔ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جب کائنات کو تخلیق فرمانے والا خدا ان کی محبت کے اندر ہے تو اس کی مخلوق کا حق نہیں بنتا وہ بھی اس کے محبوب سے محبت کرے۔ تو آج کے دور کے اندر محبت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، جیسا کہ صاحبزادہ احمد صاحب نے 11ویں شریف پہ فرمایا کہ کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر اور محنت کریں، جو جہاں اس چیز کی حضور کی محبت کی شمع لے کے نکلیں، جس کے پاس بیٹھیں اسے حضور کا ذکر سنائیں، اسے حضور کی نعتیں سنائیں، اسے حضور کی باتیں سنائیں۔ یہ جو آج ہم نے 2 حدیثیں سیکھی ہیں، حدیث لولاک جس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا، اور حضور نے فرمایا کہ تم میں سے، یہ حدیث تو آپ کو یاد ہونی چاہیے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے بڑا پیارا شعر پڑھا تھا، لکھا تھا انہوں نے کہا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کون؟ کہ مسلمان
کہ اگر بھوکا بھی ہو، غزوہ خندق پہ کیا ہوا؟ صحابہ بھوکے تھے، کھانا نہیں تھا، لیکن انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کھانا پانی چیزیں کم تھیں، انہوں نے مٹی کھود کھود کے مدینے کے ارد گرد خندق بنائی حضور کی حفاظت کے لیے، مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے۔ غزوہ تبوک کے اندر کیا ہوا؟ صحابہ نے حضور کی محبت کے اندر قربانیاں دیں، انہوں نے بھوک برداشت کی، صحرا کی دھوپیں برداشت کیں، تکلیفیں برداشت کیں۔ ان کو کوئی مارتا تو وہ اس اذیت کو برداشت کرتے، لیکن حضور کے خلاف کوئی لفظ سننا برداشت نہ کرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام لائے، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا مجھے بتائیں؟ ان کا مالک انہیں مارتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی کھال ادھیڑ دیتا تھا، انہیں صحرا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر ڈال دیتا۔ مجھے بتائیں، یہاں پہ تو اتنی گرمی نہیں ہوتی، لیکن کیا گرمیوں میں ہم ننگے پاؤں باہر پھر سکتے ہیں؟ پاؤں جل نہیں جاتے؟ تو وہاں عرب کے ریگستانوں کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اس گرمی کے اندر اگر آپ کو کوئی آپ کی قمیض اتار کے ریت کے اوپر ڈال دے، گرم آگ ریت کے اوپر، تو ایک سیکنڈ بھی وہاں پہ رہ جا سکتے۔ لیکن انہوں نے حضور کی محبت نہیں چھوڑی۔ ان کا مالک اسے کہتا تھا، غلام تھے نا اس کے، وہ کہتا کہ حضور کو چھوڑ دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی، اب تو میں نے حضور کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اب میری حضور سے محبت ہو گئی ہے۔ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو ہو گئی، جو بھی حضور کی بارگاہ میں آ گیا وہ پھر واپس نہیں گیا۔ اس کو موت نے بھی نہیں ڈرایا۔ جنگوں کے اندر حضور کے آگے ہو کے مسلمان لڑتے تھے، تیروں کو اپنے سینوں پہ لیتے تھے کہ حضور کو نہ لگ جائے۔ حضور وضو فرماتے، اس وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ پانی برکت کے لیے لے لیتے، پی لیتے، چہروں پہ مل لیتے۔ یہی تو وہ جب کافروں نے ایک بندے کو بھیجا نا، جاؤ جا کے مسلمانوں کے لشکر کا ذرا جائزہ لے کے آؤ، کتنے لوگ ہیں، کیا حساب کتاب ہے، تو اس بندے نے واپس آگے کافروں کو کہا مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا۔ وہ تو حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور وضو فرماتے ہیں تو وہ اس وضو کے پانی کو اپنے چلو میں بھر لیتے ہیں، اور اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ دوسرے صحابی سے اس پانی کو لیتا ہے، اور جس نے وہ لیا ہوتا ہے وہ آگے بھاگ جاتا ہے کہ مجھے مل گیا، کوئی اور نہ لے لے۔ کسی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پہ یوں ہاتھ لگا کے اس تری کو لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے۔ تو اس نے کہا جو امت اپنے نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے دے گی؟ سوچنا بھی نہ جنگ کرنے کے لیے۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر حضور کی محبت مکمل صورت میں موجود تھی، جب تک مسلمانوں نے حضور کی محبت کے لیے محنت کی، تو کافر ایک دوسرے کو کہتے تھے جنگ کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ آج مسلمان بظاہر کمزور ہو گیا، محنت کرنی چھوڑ دی ہم لوگوں نے، دین کے اندر محنت کرنی چھوڑ دی، حضور کی محبت کے لیے دنیا میں محنت کرنی چھوڑ دی۔ ہم بڑے عہدوں پہ نہ پہنچ سکے، ہم نے سائنس کے اندر ترقی نہ کی، ہم نے اپنے بزرگوں کے راستے کو، طریقے کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے کافر ہمارے اوپر غالب آ گئے۔
اور آج وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے کہ ہم احتجاج کر لیں۔ احتجاج تو کمزور کرتا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اگلے کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ احتجاج کر کے خوش ہیں، اسے جرت کس طرح ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ہمت کس طرح ہوئی کہ وہ تیرے نبی کی شان کے اندر گستاخی کرے؟ صحابہ کرام زبانیں کھینچ لیتے تھے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس کو مسلمان کو بھوک دے دو، موت دے دو، جو مرضی کر لو، یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے نبی کی شان میں ایک لفظ بھی بولا تو یہ وہ بھوکا شیر ہے جو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے پاس آپ کے عہدے کی طاقت ہو، آپ کے پاس آپ کے علم کی طاقت ہو۔ آج ہر دور کے اندر بیٹا تقاضے بدل جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر آرمی کے اندر، میں یہ ویژن دیتا ہوں آپ کو جو ہمیں ہمارے شیخ سے ملا، جو ہمیں ہمارے صاحبزادہ صاحب سے ملا، وہ امانت میں آپ لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نیت کریں، آپ جتنے بچے بیٹھے ہیں، بھئی میں اس نیت سے آرمی کا بڑا افسر بنوں گا، کل کو کسی بندے کو جرت نہ ہو وہ میرے نبی کی شان کے بارے میں ایک لفظ بھی بول سکے۔ میں اس نیت سے دنیا کا سب سے بڑا وکیل بنوں گا کہ اگر کہیں پہ حضور کی شان میں کوئی ایک لفظ بولے تو میں اسے ایسی قانونی سزا دلواؤں کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ اس چیز کی، اس محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، لیول ہوتا ہے ہر بندے کا۔ آپ کا لیول یہ ہے حضور کی محبت کے ساتھ کہ دلوں کے اندر یہ جذبہ بٹھا لیں کہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ دیکھیں ہمارے صاحبزادہ صاحب بیرسٹر شیخ احمد محسن محسنی صاحب، وہ دنیا کے سب سے بڑے اداروں کے اندر پڑھ کے آئے ہیں اور انہوں نے ٹاپ کیا ہے وہاں پہ۔ انگریزوں کے منہ کے اندر سے انہوں نے وہ ایوارڈ چھینے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محنت۔ ہم تو پاکستان میں کسی ادارے میں ٹاپ نہیں نہ کر رہے، ہم تو اپنی، میں اب یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا آن کیمرہ کہ ہم تو اپنی منزلیں ہمیں نہیں آتی قرآن کی۔ اگلوں نے حضور کی محبت کے اندر دیکھیں کس طرح محنت کی، اور جا کے انگریزوں کے ملکوں کے اندر سے سب سے بڑی ڈگریاں لیں اور لا کے پھر انہی ڈگریوں سے ان کا علاج کرنا سٹارٹ کیا، ان کا دماغ ٹھیک کرنا سٹارٹ کیا۔ یہ ہوتا ہے ویژن۔ تو اس نیت سے کوشش کریں، جو میں نے ابھی اقبال کا میں شعر پڑھ رہا تھا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریزوں نے، گوروں نے ریسرچ کی ہے آپ لوگوں پہ، مسلمانوں پہ۔ انہوں نے کہا اس کو جو مرضی کر لو، مسلمان کو قیمے والی مشین میں ڈال دو، اس کو موت دے دو، اس کو جو مرضی کر لو، یہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک چیز اس سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ تو اس کا انہوں نے طریقہ کیا ڈھونڈا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان کو ختم کرنا ہے تو اس کے دل سے حضور کی محبت کو ختم کر دو۔ اللہ کے ولی تو حضور کی محبت کو بیدار کرتے ہیں دلوں کے اندر۔ ہمارے پیر و مرشد کے آپ نے کتنے بیانات سنے، وہ ہر بیان کے اندر حضور کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو گورے نے کہا، انگریز نے کہا کہ اس کے دل سے
حضور کی محبت ختم کرو. کیوں یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. کہ مسلمان کو نا انگریزوں والی سوچ دے دو اور اسلام کو ان کے گھروں سے نکال دو، یہ نام کے مسلمان رہ جائیں. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر مسلمان کے دل سے حضور کی محبت کو ختم کر دیا جائے. تو اگر ہم حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کبھی ختم ہو. تو آج درگاہ محسنیہ الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب ہمارے پیر و مرشد، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ حضور کی محبت کا درس دیا ہے، ان کی درگاہ کے فرنٹ سے، ان کے اس ادارے کے فرنٹ سے، تمام عالم اسلام سے ہم لوگ یہ اپیل کرتے ہیں کہ متحد ہو جائیں، محنت کریں اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں کہ کسی کی جرت نہ ہو. دیکھیں نا، جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب اسلام لائے تھے نا، تو ان سے پہلے مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے. ابھی اسلام نیا نیا تھا، چند لوگ تھے، 39 لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو یہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ کافر زیادہ تھے باہر. تو جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو وہ اللہ نے ان کو اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اس علاقے کے اندر بڑے پاورفل آدمی تھے، ان کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. تو جب وہ اسلام لائے نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نماز گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم چھپ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تو آئیں بھائی نماز پڑھتے ہیں. بیت اللہ شریف کے اندر، کعبہ کے اندر جا کے، اس سے پہلے وہاں یہ قریش والوں کا، کافروں کا قبضہ تھا. تو انہوں نے کہا جب ہم سچے ہیں، ہمارا بھی اتنا رائٹ ہے، ہاں آئیں باہر نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور بندہ تھا نا، اس علاقے کا بڑا آدمی تھے، تو کسی کی جرت نہیں ہوئی جب تک حضرت عمر فاروق موجود ہوتے کوئی بندہ کوئی تھوڑی سی بھی الٹی سیدھی بات کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو طاقت حاصل کرنے کا طریقہ آج کے دور میں کیا ہے؟ محنت کریں پڑھائی کے اندر اس نیت سے کہ ہم نے حضور کا سپاہی بن کے کسی نہ کسی بڑے محکمے، کسی بڑی جگہ پہ بیٹھنا ہے اور وہاں پہ حضور کی محبت کی شمع کو آگے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر جلانا ہے اور حضور کے پیغام کو ہم نے عام کرنا ہے. آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ باتیں کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، وگرنہ ان کا ذکر تو اللہ نے بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پائے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ آپ کا چرچا ایسے ہی رہنا ہے، چاہے دنیا کے اندر لوگ آپ سے جو کافر ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے، وہ جل جل کے خاک ہو جائیں، لیکن آپ کا ذکر اسی طرح بلند رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.